گناہ انسان کو بربادی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہ سے بچا رہے، گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے لگے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ عمل بہت عظیم عمل ہے۔ اس کے دل میں خالص رب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا یقین کہ وہ مالک ہے، پکڑ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حال میں مجھ سے راضی نہیں ہوگا، یہ خوف، یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ گناہ کو چھوڑ دے، اٹھ جائے، تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بعض دفعہ اللہ مالک انسان پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، 7501 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کرنے کا، دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو مالک کیا حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو؟ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، اس کے ذمہ یہ گناہ لکھنا نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں، تو ابھی اس کے ذمہ یہ گناہ نہ لکھو۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اللہ کی رحمت اور بندے کے ساتھ رب کی محبت، رب کی شفقت والا معاملہ بڑا ہی واضح ہوتا ہے۔ گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو لکھنا نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر یہ گناہ کر لے تو صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھنا، اتنا ہی بوجھ ڈالنا اس کے اوپر جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ اور وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر یہ اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دے، اس نیت کو جامہ نہ پہنائے عملی اعتبار سے، میری وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میرے مراقبے کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ایک نیکی عطا کرنا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، یہ تو تھا گناہ کا معاملہ کہ نیت پر گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، روک دیا جاتا ہے فرشتوں کو، جب تک یہ کرے نہ لکھنا نہیں، کر لے تو ایک لکھنا، لیکن اگر ثواب کے کام کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ آج رات کو میں تہجد پڑھوں گا، نیت کر لے کہ آج میں قرآن حکیم کا ایک پارہ تلاوت کروں گا، نیت کر لے آج کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، نیت کر لے آج کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، نیت کر لے، تو اللہ مالک حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى 700۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا، اگر یہ وہ نیکی جس کا ارادہ کیا ہے اسے کر لے تو اس کے لیے لکھو، کتنا؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 نیکییں، ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دے دو، الی 700، اور 10 سے بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ 700 گنا اس کو اس کی اس ایک نیکی کا اجر مل جائے۔ گناہ کا ارادہ کرو کچھ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لو تو ایک ہی لکھا جائے گا، نیکی کا ارادہ کرو فوراً ثواب لکھ دیا جائے گا، نیکی کر لو 10 گنا تو ابتدائی طور پہ ہے، پھر جو اللہ راضی ہوتا جائے اپنے بندے سے تو کسی کا اجر 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔
اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں انما ترکھا من جرائی، اس نے گناہ کو میری خاطر چھوڑا۔ یہ اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت اجر کا کام ہے۔ گناہ کے اسباب موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے۔ اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ اس کے ذہن کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور یہ چیز اس کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس جذبے سے گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2215 سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ان 3 لوگوں کے قصے کے حوالے سے جو طوفان سے بھاگتے ہوئے بچتے ہوئے غار میں جا چھپے تھے، اور غار کے منہ پہ ایک پتھر آ کے بند ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الآخر اللہم انہو کانت لی ابنت عم احببتها کاشد ما یحب الرجال، اے اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا؟ کاشد ما یحب الرجال النساء، جتنی شدید محبت کسی مرد کو عورت سے ہوتی ہے میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ فطلبت الیہا نفسہا فابت، میں نے اپنی خواہش کا اس سے اظہار کیا، اس کے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے کا میں نے ذکر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ حتی آتیہا ب100 دینار، اور وہ کسی غربت میں کسی مجبوری میں پھنسی بھی، اپنی اس غربت کی وجہ سے اس نے اسے 100 دینار مانگے کہ 100 دینار اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہاری گناہ کی یہ خواہش پوری کر دوں گی۔ فتعبت حتی جمعت 100 دینار، میں بھاگا، محنت کی، بہت اپنے اوپر میں نے صبر کیا اور تھکاوٹ مجھے ہو گئی، بھاگ دوڑ کر محنت کر کے کام کاج کر کے یہاں تک کہ میں نے 100 دینار اکٹھے کر لیے، اور جو میرے دل میں سب سے شدید خواہش تھی اب میں اس خواہش کو پورا کرنے کے قریب ہو گیا۔ فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها، میں اس کے پاس آیا، وہ پیسے میں نے اس کو دیے، اور میں اس پہ جب قابو پا چکا اور اپنے گناہ کے ارادے سے جب میں اس پر بیٹھ گیا، قالت یا عبداللہ اتق اللہ، اب کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں ہوں اور میری خواہش پوری ہونے والی ہے، میں اس پہ قادر ہوں، اپنی خواہش پوری کرنے لگا ہوں کہ اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کی حدود کو نہ توڑ، یہ حرام ہے اس کو حلال نہ کر، اللہ کی حدود کا پاس کر، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کر۔ جو ہی میرے پردہ سماعت سے یہ جملے ٹکرائے اتق اللہ، فقمت عنہا، میں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھ گیا، اس گناہ کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا۔ اے اللہ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ خالص تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا، فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم، اے اللہ میں نے وہ گناہ قادر ہونے کے باوجود، تمام اسباب ہونے کے باوجود، صرف تیرے نام سے تیرا خوف کھاتے ہوئے اتق اللہ کا جملہ سن کر میں اٹھ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو، اگر یہ میں نے گناہ تیری خاطر چھوڑا تو آج اس پتھر کو ہٹا کر ہمارے لیے یہاں سے راستہ بنا دے۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور وہاں سے پتھر کو ہٹا دیا۔